بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرسٹ ایئر کا تیسرا نمبر لیکچر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2 لیکچرز دیے تھے، لیکچر نمبر 1 میں ہم نے اٹس کنٹری فار می سبق کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے اس کے شارٹ کویسچنز کیے تھے، اور اب لیکچر 3 میں ہم اس کی ووکیبلری اینڈ گرامر کریں گے۔ اور اگر آپ اپنی بکس کو دیکھیں تو یہ آپ کے بکس میں پیج نمبر 54 پر ہے۔ تو ووکیبلری کا مطلب ہے الفاظ، ذخیرہ الفاظ، اور گرامر آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کون سے الفاظ کیسے استعمال کیے جائیں، جملہ کیسے بنایا جائے، اور الفاظ کی ترتیب کو کیسے رکھا جائے۔ تو ووکیبلری ذخیرہ الفاظ اور گرامر، یہ 2 آئٹمز اس میں کریں گے۔ پہلا جو آپ کا 54 پیج پر وہ یہ ہے کہ سرچ دی فالوئنگ ورڈز، یہ جو الفاظ ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان کو سرچ کریں۔ ریلیٹڈ ٹو اسپیس سائنس، یہ جو خلا کے اس کا سائنس ہے اس سے متعلق الفاظ ہیں۔ اینڈ ایسٹرانومی، اور یہ ایسٹرانومی سے متعلق، فلکیات سے متعلق ہے۔ ان اتھینٹک سورس، اور اس کو کسی اچھے سورس میں ڈھونڈیں، اچھے ڈکشنری میں ڈھونڈیں۔ اینڈ دین رائٹ دی کریکٹ ورڈ، اور پھر صحیح لفظ لکھیں ان فرنٹ آف اٹس میننگز بلو، جو اس کے معنی کو واضح کرتا ہو۔ تو یہ الفاظ ہیں، یہ زیادہ الفاظ کسی ایک لفظ کا میننگ ہے، اور وہ ایک لفظ ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہوگا، وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ تو اس میں یہ پہلا لفظ ہے آربٹ، یہ اس مدار اور اس راستے کو کہتے ہیں جس میں سیارے گھومتے ہیں۔ مثلاً ایک مدار میں زمین گھومتا ہے، اور اسی ایک مدار اور راستے میں ڈیفرنٹ مدار میں چاند گھومتا ہے، اور اس طریقے سے اور بھی۔ تو یہ تو مدار ہوا، گھومنے کا راستہ۔ اور دوسرا جو لفظ ہے یہ ڈاک ہے، اس کے بہت سارے میننگز ہیں، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خلا میں ایک چیز کو یا ایک وہیکل، گاڑی وغیرہ کو، جو خلائی گاڑی، جہاز کو دوسرے سے ملاتے ہیں، تو اس ملانے کو ڈاک کہتے ہیں۔ لانچ نیکسٹ لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شروع کرنا اور آغاز کرنا۔ کاؤنٹ ڈاؤن الٹی گنتی کو کہتے ہیں۔ اس طرح اسپیس شپ اڑتا ہے تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، 10 9 8 7 6 5، اور اس طریقے سے 1 اور 0۔ لفٹ آف کا مطلب ہے اڑنا۔ جب کوئی اسپیس شپ زمین کو چھوڑتا ہے اور اوپر جاتا ہے تو اس کو لفٹ آف کہتے ہیں۔ گریویٹی، کشش ثقل، جس زور سے زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس کو گریویٹی کہتے ہیں۔ اور مینڈ، یہ لفظ مین سے ہے جو کہ ناؤن ہے، لیکن یہ ورب استعمال ہوا ہے جس میں انسانوں کا استعمال ہو۔ سپلیش ڈاؤن، سمندر میں جانے کو، سمندر میں گرنے کو، یا پانی میں کسی چیز کے جانے اور گرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا جو ہے the beginning of a space flight، کسی خلائی جہاز کا آغاز، یہ لانچ کہلاتا ہے۔ اٹیچ سیلف ٹو another space vehicle، اپنے آپ کو کسی دوسرے خلائی جہاز سے ملانا، یہ ڈاک کہلاتا ہے۔ کاؤنٹنگ ٹو زیرو بیفور لانچ، جانے سے پہلے جہاز کے، خلائی جہاز کے اڑنے سے پہلے جو الٹی گنتی ہوتی ہے 0 تک، اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ گوئنگ اراؤنڈ اے پلانٹ، کسی سیارے کے گرد ایک مدار میں گھومنا، یہ آربٹ کہلاتا ہے۔ یہ الفاظ اصل میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ایز اے ورب استعمال ہوئے ہیں، اور یہ کتاب والے نے صحیح نہیں لکھا ہے۔ گوئنگ اراؤنڈ اے پلانٹ اگر ہوگا تو پھر اس کا معنی آربٹ نہیں ہوگا، یہ ہونا چاہیے کہ the path
around which or on which a planet moves around something else is called an orbit. बहरहाल इसका जवाब ऑर्बिट है. The force that all celestial bodies, celestial का मतलब आसमानी चीजें, जिस ताकत से जो ताकत रखती हैं. अब ये भी सही जुमला नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी का ये मतलब नहीं है. ग्रेविटी का मतलब है जमीन जिस ताकत से अपनी तरफ चीजों को खींचती है. तो ये अगर यूं कहा जाए कि द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, तो वो ग्रेविटी होगा. ये 4 नंबर और 5 नंबर बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें किताब ही की अल्फाज को लेना है और उसके सामने माना लिखना है. किताब लिखने वालों को तजवीज़ ये होगी कि इस पे दोबारा गौर करें और इसको चेंज करें, क्योंकि गोइंग अराउंड अ प्लैनेट, प्लैनेट के गिर्द जाना, तो उसका माना तो ऑर्बिट नहीं होगा फिर. बहरहाल, और इसी तरीके से सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर ताकत नहीं होती, ताकत जमीन के अंदर होती है. हाँ, ये हो सकता है बाज़ औक़ात और बॉडीज भी खींचती हैं चीज़ों को, लेकिन उनकी फोर्स नेग्लिजिबल होती है. इस हवाले से फिर ये ठीक होगा. लेकिन बच्चों के लिए जो एफएससी में ग्रेविटी की तारीफ पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा. बॉडीज भी खींचती हैं, उनमें भी एक ताकत होती है, लेकिन ये अट्रैक्शन की ताकत होती है. तो यहाँ ये मेंशन करना फिर मुनासिब होगा कि अट्रैक्शन वो लिख दें, बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं फिजिक्स के उसूल के मुताबिक, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती हैं और बच्चों को वो समझना इंग्लिश में ख़ास तौर पे जो आर्ट्स के बच्चे हैं मुश्किल होता है. वही ना, इसका जवाब ग्रेविटी है. When the space vehicle leaves the surface, जब खलाई जहाज ज़मीन को से जाता है, उठता है, तो ये लिफ्ट ऑफ लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. और एस्ट्रोनॉट्स जो खलानवर्द हैं, यूजिंग एस्ट्रोनॉट्स नॉट कंप्यूटर्स और एनिमल्स, जिसमें लोग हों, खलानवर्द हों और कंप्यूटर या एनिमल्स उनमें ना हो, तो उसको मैंड कहते हैं, यानी इंसान जिसमें मौजूद हों. और लैंडिंग इन द सी को स्प्लैश डाउन, क्योंकि सिर्फ समंदर में उतरना नहीं है, अगर किसी और जगह जहाँ पानी हो में उतरा जाए वो भी इस तरह होगा. तो ये इसके मुख्तलिफ बहुत सारे अल्फाज का एक माना निकलेगा और वो ये माने हैं. नेक्स्ट जो सवाल है ये आपके पेज नंबर 55 पर है बुक्स में, और वो है फिल इन दी आर्टिकल आ एन और द वेयर नेसेसरी. जहाँ आ एन द ज़रूरी है वहाँ लगाएं. चूज क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड, जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत ना हो तो वहाँ क्रॉस लगाना चाहिए. वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड के बजाय लिखना चाहिए वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड. तो इसमें आ एन और द का इस्तेमाल है. ये 3 अल्फाज आर्टिकल्स कहलाते हैं. इसमें ये 2 अल्फाज इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं और ये लफ्ज़ डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. इसके अपने अपने इस्तेमाल हैं. हम जुमले के मुताबिक इसके इस्तेमाल पे वजाहत से डिस्कशन करते हैं. मसलन ये पहला है, इसके साथ द आएगा, लेकिन वजह मालूम करनी चाहिए द क्यों आएगा. आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर, मुझे वो वाला ब्लू शर्ट पसंद है जो सामने है. अब इसमें द किसी चीज़ को मखसूस करता है और इससे वो टी शर्ट मुराद है ओवर देयर जो वहाँ सामने मौजूद है. तो द ने किसी चीज़ को मखसूस किया और यही काम इस द ने भी किया है. और वो कहता है लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर, जो वहाँ सामने ब्लू शर्ट है मुझे ज़्यादा पसंद है. बेटर देन द रेड वन, बनिस्बत उस वाले के जो सुर्ख है. तो ये भी मखसूस हो गया. और यूं द हम कहेंगे कि इसका एक इस्तेमाल ये है, ये किसी चीज़ के जो ख़ास मखसूस करता है. आ और एन चीज़ को आम बनाता है
اور دا کسی چیز کو مخصوص بناتا ہے اور یہاں اس نے مخصوص بنایا ہے. نیکسٹ میں این آئے گا، لیکن کیوں آئے گا؟ Their car does 150 miles an hour. ان کی گاڑی 150 میل ایک گھنٹے میں جاتی ہے. اب یہ ایک گھنٹہ کوئی بھی ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ آ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، ہاں اس میں سائلنٹ ہے تو یہ واول ساؤنڈ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ این آئے گا. اور آ اور این کا ایک مطلب ایک بھی ہوتا ہے، یعنی 1 hour. تو یہاں اس کا مطلب 1 ہے. نیکسٹ میں دا آئے گا. Where's the USB drive I lent you last week. کیونکہ یہ ہر ایک USB اس سے مراد نہیں ہے، صرف وہ USB مراد ہے I lent you last week جو میں نے آپ کو ادھار دی تھی پچھلے ہفتے ہی، وہ والی USB. تو اب یہ مخصوص ہو گئی، اس کے ساتھ آئے گا. Do you still live in dash Bristol. اور یہ پراپر ناؤن ہے، کسی شخص کا نام، کسی چیز، پراپر شخص کسی بندے کا نام، کسی خاص جگہ کا نام، اور جو ہے ان ناموں کے ساتھ ہم کوئی آرٹیکل نہیں لگاتے. تو برسٹل چونکہ جگہ ہے، اس کے ساتھ آرٹیکل نہیں آئے گا، جیسے پاکستان کے ساتھ نہیں آئے گا، جیسے پبی کے ساتھ نہیں آئے گا. نیکسٹ میں از یور مدر ورکنگ ان دا اولڈ آفس بلڈنگ. یہ اگر یہاں پہ این اولڈ آفس بلڈنگ آ جائے تو پھر اس کا معنی الگ ہوگا، اور دا اولڈ آفس بلڈنگ کا معنی تھوڑا سا الگ ہوگا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کی والدہ اس جو معلوم پرانا آفس بلڈنگ ہے اس میں کام کرتی ہے. تو یہ معلوم کا اشارہ دے گا، خاص کا اشارہ دے گا. اگر ہم این اولڈ آفس بولیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ معلوم والا نہیں ہے. تاہم یہ معلوم ہے، یہاں پہ اس کی ماں کام کرتی ہے تو اس لیے ہم نے دا استعمال کیا. افشر's father works as an electrician. یہ جتنے بھی پیشے ہیں اور یہ واول ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ این آتا ہے، جیسے این الیکٹریشین. اگر واول ساؤنڈ سے شروع نہیں ہوتے تو پھر اس کے ساتھ آتا ہے، جیسے اے ٹیچر، اے ڈاکٹر. لیکن این انجینئر، تو پیشوں کے ناموں کے ساتھ ہم این لگائیں گے. الیکٹریشین ایک پیشہ ہے. The tomatoes are 99 pence dash kilo. چونکہ ہم 1 کلو کی بات کر رہے ہیں اور آ کا مطلب ایک ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے آ استعمال کیا ہے. What do you usually have dash breakfast. جتنے بھی میلز ہیں، کھانے ہیں، ان کے ساتھ عموماً کوئی آرٹیکل استعمال نہیں ہوتا. بعض خاص موقع ہیں ان پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ استعمال نہیں ہوگا. بین شخص کا نام ہے. ہیز ڈیش ٹیریبل ہیڈیک. یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ اردو میں جو سر کا درد ہے وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے. انگلش میں اس کو کاؤنٹیبل سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کے ساتھ آ آیا ہے، کیونکہ ہیڈ ایکس پلورل بھی ہو سکتا ہے، اور جب پلورل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ آ اور این نہیں آ سکتا. تو یہ انگلش میں کاؤنٹیبل ہے. اردو پشتو میں سر درد یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ شک پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ آ کیوں آیا ہے. اس کا مطلب ہے بین ہیز اے ٹیریبل ہیڈیک. بین کو بہت سخت سر درد ہے. تو یہ اردو میں انکاؤنٹیبل ہے اور انگلش میں کاؤنٹیبل ہے، اور ایک ہے تو ہم اس کے ساتھ الگ آ رہے ہیں. After this tour you have dash whole afternoon. اس کے ساتھ ہم نے دا لگایا ہے. جتنے بھی یہ 3 الفاظ ہیں، مارننگ، آفٹرنون اور ایوننگ، تو ان کے ساتھ دا کا لفظ آتا ہے اور ہم اس کے ساتھ دا استعمال کرتے ہیں. یہ رول ہے، رول کے مطابق کرتے ہیں. تو یوں یہ آرٹیکلز کا استعمال ہوا. آرٹیکلز ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں. ایک کو ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں جس سے مراد دا ہے، اور 2 ہمارے پاس آ این انڈیفینیٹ آرٹیکلز ہیں.
این کسی چیز کو عام بناتا ہے، دا خاص بناتا ہے، جنرل میننگ اس کی یہ ہے۔ نیکسٹ میں ایک مرتبہ پھر ڈیفینیٹ آرٹیکل کا ذکر ہے اور وہ ہے دا، اور سوال ہے fill in the blanks with the definite article دا، اس سے پر کریں if needed، اگر ضرورت ہے، نہیں ہے تو پھر نہ کریں۔ put a cross if not needed، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس نے این اس لیے لگایا کہ این ایکس ہے، میں نے کراس کہا تو میں نے آ کہا، تو جہاں نہ ہو وہاں پہ ایکس لگائیں، کراس لگائیں۔ لیکن کیوں نہیں آئے گا اور کیوں آئے گا یہ مسئلہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ My grandmother likes flowers very much، چونکہ یہاں flowers پلورل ہے اور دا پلورل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سے جنرل مراد ہے، کوئی خاص پھول مراد نہیں ہے، تو ہم دا نہیں لگائیں گے، کچھ نہیں لگے گا۔ I love the flowers in your garden، اب یہ جو فلاورز مخصوص ہو گئے ہیں آپ کے گارڈن کی، آپ کے باغ کے، تو اس لیے اس کے ساتھ دا آئے گا، اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے see you dash Wednesday، تو اس جو ڈیز آف دا ویک ہے عموماً ان کے ساتھ ہم کوئی آرٹیکل نہیں لگاتے، کبھی کبھار ہمیں کوئی خاص دن مراد لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ مثلاً the previous Wednesday، the coming Wednesday، تو پھر ہم دا لگاتے ہیں اگر ہم نے مخصوص بنانا ہو، جنرلائز کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو عموماً ہم ڈیز آف دا ویک کے ساتھ دا آرٹیکل نہیں لگاتے، عموماً میں نے کہا، ہمیشہ کی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ میں زہیب گوز ٹو ورک بائی بس، جب ہم بائی بس، بائی ٹرین وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آرٹیکل نہیں آتا، کوئی آرٹیکل ہم استعمال نہیں کرتے جب بائی آ جائے اور اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کا ذکر ہو، بائی بس، بائی ٹرین وغیرہ وغیرہ، تو ہم کوئی نہیں استعمال کرتے رول کے مطابق۔ ڈونٹ بی لیٹ ڈیش اسکول، یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صرف اسکول ہو بغیر دا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں ایسے شخص کا جو اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مثلاً اسٹوڈنٹ، تو پھر تو اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ کا ابو جاتا ہے اسکول، جو پڑھنے نہیں جاتا، تو پھر اس کے ساتھ ہم دا لگائیں گے، مثلاً ہم کہیں گے کہ علی's father went to the school، لیکن علی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ہم کہیں گے علی went to school، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نیکسٹ میں لیسن کاشف is playing dash trumpet، the trumpet، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، بگل کو کہتے ہیں، اور رول کے مطابق میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ دا لگتا ہے، دا پیانو، دا گٹار، دا ستار، یہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ رول کے مطابق بنے گا۔ نیکسٹ میں we often see our cousins over عید، یہ جتنے بھی سیلیبریشن کے ڈیز ہیں، جیسے عید ہے، جیسے کرسمس ہے، ان کے ساتھ نہیں لگے گا۔ ہاں اگر ہم کوئی خاص سال کے عید کا ذکر کرتے ہیں، دی عید آف 1990 مثلاً اگر ہم کہیں تو پھر یہ درست ہوگا، ادروائز اس کے ساتھ نہیں لگتا۔ She has never been to dash نتیا گلی before، اس میں کوئی دا نہیں آئے گا کیونکہ نتیا گلی یہ نیم آف پلیس ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، اور پراپر نیمز کے ساتھ، پراپر ناؤنز کے ساتھ یہ دا نہیں آتا۔ What about going to Karachi in dash February، جتنے بھی منتھس آف دا ایئر ہیں ان کے ساتھ بھی عموماً نہیں آتا۔ ہاں اگر ہم اسپیسیفائی کر لیں دی فیبروری آف 1990 تو پھر یہ آ سکتا ہے، ادروائز یہ منتھس آف دی ایئر کے ساتھ ہم یہ نہیں لگاتے۔ تو یہ 3 ایکسرسائزز ہم نے کی، یہ آپ کا تیسرا لیکچر ہوا، اور یوں یہ ایک سبق کمپلیٹلی فنش ہوا، اور جس کا نام تھا اٹس کنٹری فار می، اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کی، اس کے شارٹ کوسچنز کیے، اور آج ہم نے اس کی ووکیبولری اینڈ گرامر ڈسکس کیا۔ یہ ووکیبولری کی بات تھی،
اینڈ دا یہ گرامر کی بات تھی، اور ہم نے ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ آرٹیکلس کو اس میں ڈسکس کیا۔ ڈیفینٹ آرٹیکل کسی چیز کو مخصوص بناتا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل این کسی چیز کو جنرل بناتا ہے، مخصوص نہیں کرتا۔ این کا مطلب ایک بھی ہوتا ہے۔ ان ناؤن سے پہلے آتا ہے جو واول ساؤنڈ سے شروع نہ ہو، اور این اس ایک چیز سے پہلے آتا ہے جو واول ساؤنڈ سے شروع ہو۔ ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل کا بھی ذکر مختلف موقعوں پر اس ایکسرسائز میں کیا۔ So this is the end of lecture number 3 for first year. Thank you and good luck.